دعاؤں کے ذریعے سے راضی کر لے۔ اللہ پاک تمام ساتھیوں کی کوشش کو، طلب کو، جذبے کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے، اور جتنے دن، جتنی راتیں، جتنی ساعتیں باقی ہیں اس کو اللہ پاک اپنی مرضیات میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے کام اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل کام میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ اس کا معاون ہے، یہ اس کا مددگار ہے۔ بعض چیزیں اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور بعض چیزیں معاون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنے سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اصل چیز کے ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ فلاں چیز بطور معاون کے ضرور ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہ بجلی کا اتنا بڑا نظام ہے، ہر گھر میں ہے، ہر مسجد میں، ہر جگہ پر ہے۔ اب بجلی کا، الیکٹرک کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اس کا ایک مین بورڈ ہوتا ہے۔ اب یہ جو مین بورڈ ہے، یہاں سے بجلی کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو الیکٹرک والا الیکٹریشین کہے گا کہ بھئی یہاں پر اوور فلو ہوتا ہے، کبھی وولٹیج کم ہوتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، لہذا اس بورڈ کے لیے سپورٹ چاہیے، آپ بریکر لگوا لیں اس کے لیے، تاکہ خدا نخواستہ کبھی وولٹیج کم تیز ہو تو بجائے اس کے کہ آپ کے گھر کی ساری چیزیں جل جائیں، وہ بریکر نیچے گر جائے گا۔ یہ چیز عام ہے نا آج کل تو ہمارے، تو وہ ایک محنت کر کے، ایک ترتیب کر کے ایک اضافی بریکر لگا دیتا ہے، ایک بٹن لگا دیتا ہے۔ تو آپ کبھی غور کرتے ہیں، ابھی اکثر مسجد میں بھی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دم لائٹیں، پنکھے بند ہو جاتی ہیں، باقی لائٹ ہے ہمارے کمرے کی چلی گئی، تو طالب علم کہتے ہیں وہ نیچے بریکر گر گیا ہے۔ وہ جو حفاظتی بریکر لگایا گیا ہے وہ اچانک کہیں وولٹیج کے کم تیز ہونے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ چیز معاون بن گئی ہمارے اس اصل نظام اور اصل سسٹم کے لیے، ہے تو معاون لیکن ہے اتنی مفید کہ اپنی قربانی دے کر اس اصل چیز کو بچا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ایک مسلمان کی جو زندگی ہے اس میں ایک حصہ تو وہ ہے جو فرائض کا ہے۔ فرائض وہ ہوتے ہیں جو اصل ہے اور اس کے بغیر تو ہماری زندگی چل نہیں سکتی۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان ایمان لانے کے بعد فرائض کو چھوڑنے لگ جائے، فرائض سے بے خبر اور غافل ہو جائے، تو یہ تو سیدھی سیدھی ہلاکت ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ باوجود فرض ہونے کے نہیں دے رہا، حج باوجود فرض ہونے کے ادا نہیں کر رہا، یہ فرائض ہے۔ اگر یہ ان فرائض کو جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر نہ توبہ کرے نہ اس کی قضا کی فکر کرے، تو ترک فرائض کی وجہ سے بہت بڑے وبال اور مصیبت میں پھنسے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک نے اس اصل عبادت کے ساتھ ایمان والوں کو ایک زائد عبادت دی جس کو ہم نوافل کہتے ہیں۔ اب یہ جو نوافل ہے اس کی حیثیت ایک زائد عمل کی ہے، اس لیے بعض فقہ کی کتابوں میں نوافل کو زوائد بھی لکھا گیا ہے کہ یہ زوائد ہے۔ زوائد کا مطلب یعنی زائد عمل ہے۔ زائد اس طور پہ کہا گیا کہ فرض کے علاوہ ہے۔ اب نفل پڑھنا ضروری نہیں، نفلی عمل کرنا ضروری نہیں،
نفل کو ترک کر دینے سے گناہ نہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر قیامت کے دن انسان فرائض میں پھنس گیا اور اس کے فرائض میں کمی کوتاہی آ گئی، وزن اعمال میں جب اس کے فرائض کو رکھا گیا، پتہ چلا کہ جی نمازیں تو کم ہیں، پتہ چلا جی روزے تو کم نکل رہے ہیں، تو اگر یہ فرائض کے اندر پھنس جائے تو یقین کریں کہ یہ نوافل وہی کردار ادا کریں گے جو ہمارے نظام کو بچانے کے لیے بریکر ادا کر رہا ہے. آج تو مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دین کے اصل مسائل تو نہیں سیکھے اور اصل احکامات سے اپنے آپ کو بے خبر رکھا ہے، لیکن وہ باتیں اپنے لیے ضرور سیکھ لی جس سے میرے لیے سہولت کا راستہ بنتا ہے، وہ ضرور سیکھیں گے. اس کے لیے باقاعدہ علماء سے ملیں گے بھی، تسلی کریں گے اپنی، ایسا ہی ہے نا، وہ کہیں گے ایسا ہے کہ ہاں بس، چونکہ مجھے اپنا کام بنانا ہے. تو اب یہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ جی نوافل ضروری نہیں ہے، اگر نوافل چھوڑ دیے جائیں تو چھوڑ دیے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، نوافل معاون ہے، اور یہاں کے معاون نہیں، آخرت کے اس سخت دن کے معاون ہیں، اس انتہائی تکلیف کے موقع کے معاون ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے وہ روایت نقل کی جو ہمیشہ ہم تعلیم میں سنتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے، تولنے کے بعد پتہ چلے گا جی اس کے فرائض میں تو کمی رہ گئی. ہر بندے کا عمل فرشتہ اللہ پاک کو بتائے گا، مطلع کرے گا. فرشتہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے پابند ہے. تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا ہوا؟ فرشتہ کہے گا اے اللہ ہم نے اس کے اعمال تولے لیکن اس میں کمی نکل آئی ہے، فرائض میں کمی نکلی. تو اللہ پاک فرمائیں گے دیکھ لو اس بندے کے پاس کوئی نفلی عمل ہے، اگر تو نفلی اعمال ہے تو اس کو بھی نامہ اعمال میں ڈال کے اس کی اس کمی کی تلافی کر دو، اگر وہ پورے ہو جائیں تو اس کی بخشش کا فیصلہ ہوگا، اور اگر پلے میں نوافل ہی نہیں ہے تو پھر آپ خود بتائیں کہ کیا ہوگا. تو اس لیے یہ چیز مزاج سے نکل گئی، مزاج ہی نہیں رہا آج، اور ہم یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ بھئی یہ کام یہ تو ان بزرگوں کا ہے، ان علماء کا ہے، ان تبلیغ والوں کا ہے، یہ لوگ فارغ ہیں بیٹھے ہوئے، لہٰذا یہ لوگ آ کے اشراق چاہ شوابین پڑھیں گے، باقی میں نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں اور پھر پیچھے راستہ بنانا ہے کہ کسی طریقے سے مسجد سے جلدی باہر نکلو. اس مزاج نے بہت زیادہ نقصان کیا. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ چونکہ میرا زیادہ کام درس و تدریس تصنیف کا تھا، جسے آپ نے رات بیان میں حضرت مفتی صاحب کے بیان میں بھی سنا، تو زیادہ کام حضرت تھانوی کا تصنیف کا تھا، لکھنے کا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان سے 1500 کے قریب تصانیف تحریر فرمائی، جس میں قرآن کی تفسیریں بھی ہیں، حدیث کی شروحات بھی ہے، فقہ کے مسائل بھی ہے، سب کچھ ہے. تو کہا ایک دن اچانک ذہن میں ایک بات آ گئی، بات یہ آئی کہ چونکہ دین کو لکھنا محفوظ کرنا یہ تو بہت بڑا عمل ہے، اور ایک مسئلہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی کو سمجھا دینا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. تو کہا دل میں ایک خیال سا آیا کہ جو نوافل کا جو وقت ہے، جو معمول ہے، ان حضرات کی زندگیاں تو بہت منظم ترتیب پہ تھی، تو ایک خیال آیا کہ جو نوافل کا وقت ہے یہ بھی اس تحریر و تصنیف کو دے دیا جائے، یہ بھی ایک عمل ہے.
حالانکہ دیکھیں عمل سے عمل کی طرف آ رہے ہیں، کوئی ضائع نہیں کر رہے، لیکن ایک معمول تھا نا، اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو دل میں آیا کہ نوافل کا وقت بھی تحریر کو دے دیا جائے. تو کہا یہ دل میں خیال آیا، میں نے کہا چلو شروع کرتے ہیں. کہا شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن چھوڑے. تو کہا 3 دن اپنے نوافل کا معمول چھوڑنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اس کا اثر سنتوں پہ پڑ رہا ہے، سنتوں کی کمزوری کا داعیاب پیدا ہو رہا ہے. اب دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ سنتیں ہیں، سنتیں غیر مؤکدہ ہے، چلو یہ بھی چھوڑ دیتے. تو یہ بات نقل کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ ترتیب ہے کہ جو مسلمان نفل کی کمزوری کرے گا سنت کی کمزوری خود پیدا ہوگی. سنت کی کمزوری میں آئے گا واجب کی کمزوری پیدا ہوگی، واجب کی کمزوری میں آئے گا تو فرض میں کمزوری پیدا ہوگی. یہ تو انسان ترتیب سے نیچے سے چلا ہے نا، اوپر سے تو چلا نہیں ہے. تو کسی چیز کو یہ سمجھ کر کہ جی اس کا درجہ کم ہے، یہ تو نفل ہے چلو چھوڑ دو اس کو، نہیں. انسان جب اونچی جگہ پہ جاتا ہے دوستو، کتنا ہی اونچا جانا ہو اس کو پہلی سیڑھی پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھ کے ہی اوپر جانا پڑتا، فوراً اوپر نہیں پہنچ سکتا. تو آج یہ بات مزاج سے نکل گئی، اور جو چیز مزاج نہ بنے دوستو اس کو پھر معمول بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک امت کے نوافل سے اجتماعی طور پہ نہ صرف یہ کہ غافل ہے، بلکہ نوافل کو ایک مخصوص طبقے کی ذمہ داری بنا چکے ہیں. یہ ان کا کام ہے اور یہ انہوں نے کرنا ہے، وہ مسجد میں بیٹھیں گے. اس لیے کم از کم ہم ساتھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اتنا جذبہ اور داعیہ پیدا کر لیں. جسے 10 دن الحمدللہ اہتمام ہو رہا ہے نوافل کا، نفلی ترتیبوں کا. آپ خود محسوس کریں، ہمارے 6واں دن ہے آج، کہ نوافل کے کسی نہ کسی درجے میں اہتمام کی وجہ سے ایک عبادت کا کتنا ذوق پیدا ہو رہا ہے اور دل چاہتا ہے پھر. تو اگر یہ چیز ساری زندگی کا حصہ ہو، روزمرہ کے معمولات میں ہو، تو اس کی کتنی زیادہ برکات ہوں. اور مشکل کوئی نہیں. بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار نوافل کا مطلب تو یہ کہ پھر اس کے لیے آدھے آدھے گھنٹے فارغ کرو. کچھ بھی نہیں فارغ کرنا دوستو، کچھ بھی نہیں کرنا. صرف وہ وقت جو برباد ہو رہا ہے اس میں سے 5 منٹ آپ نے دینے، کوئی اضافی چیز نہیں ہے اس میں. انسان صبح آرام کر کے اٹھتا ہے، کسی نے دکان جانا ہے، کسی نے کالج یونیورسٹی جانا ہے، کسی نے مدرسے جانا ہے، کسی نے فیکٹری جانا ہے، کسی نے شو روم جانا ہے، کسی نے ورک شاپ جانا ہے. کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، مجھے کچھ کام ہے. اور اٹھنے کے بعد تیاری بھی کرنی ہے، صاف ستھرا ہونا ہے. کوئی نہا رہا ہے، کوئی وضو کر کے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے. جیسے ہی نکلے 2 سے 3 منٹ 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھے، 2 رکعت بس، مختصر، لمبی صورتیں بھی نہیں، بس 2 رکعت نفل آپ نے پڑھے، 3 منٹ میں آپ کی اشراق ہو گئی. آپ کے آج کا اشراق کا عمل پورا ہو گیا. اب اس کے لیے کون سی راکٹ سائنس چاہیے اور کون سے اس کے لیے گھنٹے چاہیے، عمل پورا ہو گیا. پھر انسان جب جاتا ہے دن میں اپنے معمولات شروع کرتا ہے، درمیان میں کئی دفعہ ہم واش روم کے لیے تقاضے کے لیے اٹھتے ہیں، کئی دفعہ اٹھتے ہیں. جہاں سہولت ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مسجد ہو، کوئی بڑا کمرہ ہو. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی دکانوں میں اپنا مصلی کونے میں بچھا کے اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. انسان کرنے والا بنے سب کچھ ہوتا ہے. تو بیچ میں جب آپ کو موقع ملے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، زوال سے پہلے پہلے تک، یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے. آپ واش روم گئے، جلدی سے وضو بنا کے پھر آ کے مصلی بچھا کے 2 رکعت چاش کے پڑھ لیں، 2 رکعت. آپ کے اشراق بھی ہو گئے، آپ کی چاش بھی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں.
پھر جب مغرب کی نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت تو پیسے ہی پڑھنی ہے، تو ہر مسلمان نے پڑھنی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ 2 رکعت سنت کے بعد پھر 2 رکعت نفل بھی بہت سارے احباب پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ ان 2 رکعت کے بعد 2 رکعت مختصر اور پڑھ لیں بس۔ لیکن 2 سنتیں ہوئی، پھر 2 نفل پڑھے، پھر 2 نفل پڑھیں۔ تو علماء نے لکھا ہے ہونا تو یہ چاہیے، جیسے آپ سے پہلے دن عرض کیا کہ اوابین کی 6 رکعتیں 2 سنتوں کے علاوہ پڑھی جائے، ان کو کاؤنٹ نہ کریں، 2 سنتیں پڑھ کے پھر 2 2 2 کر کے 6 رکعتیں کم از کم پڑھیں۔ لیکن یہ بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں نقل کی کہ اگر کوئی جلدی میں ہو، وقت کم ہو، تو یہ ضائع نہ کریں، یہ 2 سنتوں کو شمار کر لیں، 2 سنتیں پڑھ لے، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل پڑھ لے، تو سنت مؤکدہ بھی ادا ہو گئی، 6 رکعت اوابین کا ثواب بھی مل جائے۔ اب یہ کیا مشکل ہے دوستو، اور کتنے ساتھیوں یہ اوابین کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بہت سارے ساتھی اس کے بعد مجھ سے ملے اور انہوں نے اس کو اپنا معمول بنایا۔ اصل میں ذہن پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی کون اس کے لیے مستقل وقت نکالے، کوئی مستقل وقت نہیں، وہی 5 6 7 منٹ لگتے ہیں، آپ کے اوابین بھی ہو گئے، آپ بالکل فارغ ہو۔ اشراق، چاش، اوابین، دن کے جو تینوں نوافل کے درجات تھے وہ آپ کو حاصل ہو گئے۔ اب رہ گئی بات تہجد کی، تو اب تہجد کا جو لفظ آتا ہے تو پھر تو اندر جو ہے وہ دوران خون تیز ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو کوئی بہت بڑی قربانی چاہتا ہے، اس کے لیے تو ولی اللہ ہونا ضروری ہے، یا پھر وہ آدمی ہو جس کو رات کو نیند نہیں آتی ہو۔ ہم تو ساری رات سوتے ہیں۔ تہجد بہت بڑی عبادت ہے اور بہت افضل عبادت ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کا عمل ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کے قریب ہونے کا سب سے مؤثر ذریعہ حدیث پاک میں فرمایا وہ رات کا قیام ہے۔ اب تہجد کے لیے بھی ساتھیوں کے دل میں طلب بہت ہوتی ہے، لیکن رات کو اٹھنا مشکل ہے کہ بھئی کون اٹھے رات کے آخری پہر میں، ویسے ہی راتیں کم ہیں، کراچی والے ویسے ہی 12 بجے کے بعد 1 کے بعد سوتے ہیں، پھر دوبارہ 4 بجے اٹھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل درجہ تو یہی ہے کہ انسان سوئے اور پھر فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اٹھے اور تہجد کے نوافل پڑھے۔ ہمارے لیے مشکل اس لیے کہ مصیبت ہم نے بنائی، ہم لوگ عشاء پڑھتے ہیں 9 بجے اور سوتے ہیں 1 بجے، ہے نا؟ عشاء پڑھی 9 بجے، رات کو سوئے 1 بجے، تو بیچ کے 3 ساڑھے 3 گھنٹے تو میں نے خود ضائع کیے نا، اس میں گپ شپ کر رہا ہوں، اس میں موبائل میں لگا ہوا، اس میں ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں وہ۔ تو 1 بجے سونے والا 4 بجے کیسے اٹھے گا؟ تو فطری زندگی پر آنے والے کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں، اگر وہ 10:30 11 بجے سو جائے گا، وہ 4 ساڑھے 4 بجے بہت سہولت سے اٹھے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، پہلا درجہ یہ ہے کہ اس طرح کر لیں۔ لیکن اگر مشکل ہے کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ تہجد کا یہ ہے بہت آسان، علماء نے لکھا کہ جب انسان رات کے معمولات سے، کھانے پینے سے، گھر والوں سے بات چیت سب کچھ سے فارغ ہو جائے اور سونے کے لیے بستر پہ جانے لگے، اس سے پہلے جا کر بیت الخلاء میں وضو بنا کر آ کے اپنی سہولت سے 2 رکعت 4 6 8 جتنی بھی ہو، کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ لے گا، تو سونے سے پہلے اس نے جو 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک پڑھی یہ تہجد میں شمار ہو جائے، تہجد ہو گئی۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے، پھر بھی مسئلہ نہیں ہے دوستو، پھر بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ اور وہ آپشن کیا ہے کہ جب عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی 2 سنتیں پڑھ لی، تو 2 سنتوں کے بعد ہم 3 وتر پڑھتے ہیں نا، 3 وتر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ وتر سے پہلے 2 رکعت نفل اور وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یہ بھی تہجد کے اندر شمار ہو جاتا، تہجد بھی ہو گئی۔
اس کے لیے نہ مجھے رات کو اٹھنا پڑا، نہ الارم لگانا پڑا، نہ نیند کی قربانی دینی پڑی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. سیکھ لیں گے دین کو، یقین کریں چلنا بہت آسان ہے. ہم دین سیکھنے کے لیے قریب آتے نہیں ہیں. وہی مخصوص چیزیں جو سنی ہوئی ہوتی ہیں ماحول میں اور لگتا ہے کہ بھئی اچھا یہ کام تو ایسے ہوگا، اب رات کو کون 4 بجے اٹھ سکتا ہے، تو وہ عمل ہی نکل گیا. تہجد پڑھی ہی نہیں، اس سے بالکل غافل ہوگا. یہ تینوں درجات ہمارے پاس موجود ہیں، اور یقین کریں ہمارے محدثین نے تینوں کو تہجد میں شمار فرمایا ہے. اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم اپنی سوچ سے جتنا بھی وہ کریں نا کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے بھرپور ہے دوستو. تو اب دیکھیں اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، جو یہ نوافل ہیں کتنی سہولت کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں. تو حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بہت قریب آ جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، جس کو آج ہم زائد عبادت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں نفلی اعمال کے ذریعے بندہ میرے قریب آتا چلا جاتا. تو ایک تو ان نوافل کو اپنی زندگی کا، معمولات کا حصہ بنائے انسان، چھوڑے نہیں، پابندی کے ساتھ پڑھے. مختصر کر لیں لیکن ضرور پڑھیں. ایک بات. دوسری بات، چونکہ آج الحمدللہ 27ویں شب بھی آ رہی ہے، اور جس کے بارے میں زیادہ روایات لیلۃ القدر کی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں. ختم قرآن بھی ہے، تو اس مناسبت سے آج کی رات ان تمام تاقراتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور اہمیت کی حامل ہے. اس کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ ساتھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، قابل رشک ہیں، فکر کرتے ہیں، اعمال میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ مزید استقامت نصیب فرمائے. آج کی رات کوشش ہو جائے کہ جب رات کے معمولات سب فارغ ہو جائیں اجتماعی، تو اس کے بعد سے سحری تک اگر ہمت ہو تو انسان جاگ کے گزار لیں، اور اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنے اعمال، تہجد، تلاوت، تسبیحات، دعائیں، سب کچھ. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہو، جیسے جمعے کے لیے عرض کیا، کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو بھی اس رات میں پڑھ لیا جائے. افضل تو یہ کہ ہر تاقرات میں پڑھی جائے، لیکن کم از کم 27ویں شب کو صلاۃ التسبیح لازماً کوشش کر کے پڑھی جائے. اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ انشاءاللہ ہر ساتھی کو آتا ہوگا، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں تازہ بھی ہو جائے اور آج اس کی طرف توجہ بھی ہو جائے. صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت نفل ہے دوستو. جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت، 4 رکعت، یہ 4 رکعت نوافل ہے. نیت اس کی یہی ہے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے نوافل کی نیت کرتا ہوں. دل میں کر لیں، زبان سے کر لیں. باقی پوری نماز من وعن اسی طرح ہے جیسے باقی نماز ہوتی ہے، کہ اللہ اکبر سے شروع ہو، پھر ثنا ہو، فاتحہ ہو، سورت ہو، رکوع، سجدے، سب اسی طرح. صرف ایک فرق اس میں آتا ہے کہ اس میں تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 300. اب 300 کو آپ تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کر دیں 4 پہ، تو ہر رکعت کے حصے میں کتنا عدد آئے گا؟ 75 آئے گا. وہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ مجھے پڑھنا ہے. اب 75 مرتبہ کس ترتیب پہ پڑھنا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. آسان طریقہ اس کا جو ثابت ہے اور صحابہ کے معمولات میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیں، اللہ اکبر، پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ غیرک، یہاں تک جب پہنچ جائیں تو اس کے بعد ہم پھر آگے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ نہ پڑھیں. ثنا کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے اس بیچ میں 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا جائے. 15 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر فاتحہ اور جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لی، اور سورت کے بعد رکوع جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں. تو 15 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 25. وہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 25 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا. پھر رکوع میں چلے گئے،
پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے اٹھنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں اس کو، تو 10 مرتبہ یہاں ہو گئے تو 25 اور 10 35 ہو گئے۔ پھر قومے میں آ جائے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، جب یہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد 10 مرتبہ مزید اس کو دوبارہ پڑھ لیں، تو 35 اور یہ 10 کتنے ہو گئے؟ 45 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں پہلے سجدے میں، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں تو 45 اور 10 55 ہوگا۔ پھر سجدے سے اٹھیں، جلسے میں جو 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے اللہ اکبر، اس جلسے میں بیٹھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں، 55 اور 10 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پہلے پڑھیں، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں تو 65 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 75 ہو گئے۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے، ہر رکعت میں 75 کا عدد پورا ہو جائے گا، تو کوئی مشکل نہیں، ہر رکعت میں اسی ترتیب پر ہم نے یہ عدد پورا کرنا ہے۔ 2 باتیں البتہ اس میں سمجھ لیں مسئلے کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک عدد چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی 15، تو 15 کو کیسے اب گنتی کریں؟ اب ہاتھ میں کوئی وہ کاؤنٹر تو رکھ نہیں سکتے، یاد رکھیں عمل کثیر جب ہوگا نماز فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ اس طرح بھی شمار نہ کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے نا، یہ بھی صحیح۔ تو اس لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا خلاصے میں ایک بات ہو رہی تھی اس دن کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن انگلیوں کے پور ہم جمع کریں گے، تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایک انگلی میں کتنے پورے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں نا، تو 5 انگلیوں میں کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ تو اب انسان کیا کرے؟ اب یہ عادت جب بن جاتی ہے پھر مشکل نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں، یہ ہاتھ ایسا رکھا ہوا جو ہوتا ہے نا اوپر، 3 دفعہ جب پڑھ لیا تو اس انگلی کو دبا دے، باقی ہاتھ تو آپ کا ہلکا ہے، اس کو دبا دے اس طرح، پھر 3 دفعہ ہو جائے دوسری دبا دے، پھر 3 دفعہ ہو جائے تیسری دبا دے، سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح۔ تو دبانے سے کیا کریں، تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھے کہ اس طرح کا عادت پورا ہو۔ اور اگر اس طرح ہاتھ رکھے رکھے بھی اگر آپ کوئی اندر حساب کتاب کر سکتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے بہرحال، لیکن اتنا صراحتاً الگ کر کے اس طرح کرنا یہ عمل کثیر میں آئے گا۔ یا تسبیح، ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے یہاں قبا مسجد میں، وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے جو ہے نا اس کو وہ کرتے تھے، تو بہرحال اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ نماز ہمیشہ کی تو ہے نہیں، کبھی مہینے میں 1 مرتبہ، اور عام طور پہ رمضان میں ہی ہم سوچتے ہیں اس بارے میں، تو اپنے خیالات میں لگے ہوئے ہیں، اور جو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنی تھی وہ ذہن سے نکل گئی اور کھڑے ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ اب دماغ میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ واپس جاؤں کیا کروں؟ کوئی ٹینشن مت لیں، جس رکن کا عدد رہ جائے اس کو اگلے رکن میں پورا کر لیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ رکوع والا 10 رہ گیا تو قومے میں 10 کے بجائے 20 مرتبہ پڑھ لیں، اس ترتیب پر پڑھ لیں۔ اور آخر میں اگر ذہن میں کوئی شبہات ہو، جیسے ہوتا ہے انسان کو کہ بھئی ایک آدھ اوپر نیچے ہو گیا ہوگا، تو علماء فرماتے ہیں بالکل آخر میں جو ہم پڑھیں گے 10 مرتبہ تو اس کے ساتھ احتیاطاً کچھ بڑھا دیں، 3 5 7 مرتبہ اور پڑھ لیں، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے دوستوں۔ سمجھ گئے ترتیب دوستوں؟ تو ساتھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔